ہم امت کے نیک لوگوں میں سے بڑے اولیاء میں سے فضیل بن عیاض کے خلیفہ تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور کچھ سیکھا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، ان حضرات سے استفادہ کیا، صحبت اٹھائی ان کی۔ لوگ ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ تم لوگ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ جو ابراہیم بن ادم ہیں، یہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بلخ ایک بڑی سلطنت تھی، اس کے بادشاہ تھے۔ سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں ایسے لگے کہ اللہ نے اپنا بڑا ولی بنایا۔ ساری زندگی بڑی عجیب تھی ان کی۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد بیت المقدس میں تھا اور مسجد میں مسافرت تھی، رات کو سو گیا، نماز پڑھ کے سب نکل گئے، میں ایسے ہی بیٹھا تھا کیونکہ مسافر تھا، مجھے رات وہیں گزارنی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ دو فرشتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ابراہیم بن ادم۔ کون ابراہیم بن ادم؟ بلخ والے۔ یہ آپس میں بات ہو رہی ہے، ہاں وہی بلخ والے۔ کہ ہاں بڑی محنت کی انہوں نے، بڑا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی عبادت، ریاضت، ان کی محنت کے بعد ان کو ولایت عطا کر دی، لیکن بس ایک کام کی وجہ سے بیچارے نیچے ہو گئے۔ کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا پوچھتا ہے کیا ہوا، کس وجہ سے نیچے ہو گئے؟ کہا آج تو یہ بیت المقدس میں ہے، جب یہ بصرہ میں تھے تو بصرہ میں انہوں نے کسی سے کھجور خریدی، کھجور خرید کر پلٹے واپسی کے لیے تو دیکھا کہ کھجور گر گئی ہے، وہ اٹھا کے کھا لی، جبکہ وہ کھجور ان کے سامان میں سے نہیں گری تھی، وہ دکان والے کے سامان میں سے گری تھی۔ بس وہ بغیر تحقیق کہ وہ کھجور جو ان کی اپنی نہیں تھی کھا لی تو ولایت سے نیچے کر دیے گئے۔ فوراً بصرہ کا سفر اختیار کیا، اور بصرہ کا سفر اختیار کیا، ایک کھجور بیچنے والے سے کھجور خریدی، پھر اس کھجور والے کے پاس گئے، اس کو جا کر یہ سارا قصہ سنایا اور یہ کھجوریں اس کو دی اور کہا مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا حضرت ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ پھر واپس اپنے سفر پہ بیت المقدس پہنچے۔ کہتے ہیں ویسے ہی رات کا وقت تھا، دو فرشتے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ہیں۔ کہاں یہ تو وہی ہیں؟ تو کہا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا انہوں نے کھجور واپس کر دی ہے، ان کی ولایت ان کو واپس دے دی گئی۔ ہمارے کھانے کا کیا حساب ہے بھائی؟ ایسا نظام بنا دیا اور ہمارے چھوٹے بڑے مال کی ایسی محبت میں آ گئے کہ حلال حرام کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ نظام ایسا بنا دیا گیا کہ ہر ایک کو، وہ جو حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آ جائے گا کہ سود کے دھوئیں سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ پابندی اور یہ قانون بنا دیا گیا، 5,000 روپے، پتہ نہیں آج کل کیا لمٹ ہے، 5,000 سے اوپر جس کو تنخواہ دینی ہے آپ کو وہ چیک سے دینی۔ اب پتہ نہیں آج کل 10,000 ہوا یا وہی 5,000 ہے، لیکن پرانی بات کر رہا ہوں، 5,000 کا قانون بنا، پہلی دفعہ قانون بنا۔ وہ بیچارہ جو اپنا حلال کمائی کماتا ہے
اس کو بھی دھوئیں سے پاک نہیں رہنے دیا. وہی اس کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے, وہ وہی سودی کاروبار کرنے والوں کے مال میں جا کے مکس ہو کر کے پھر وہاں سے اس کے لیے باہر آ جائے. اور معلوم ہے میرے استاد فرمانے لگے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سود کا سب سے ادنا اثر کیا لکھا ہے علماء نے؟ یہ میرے استاد نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سود کا سب سے ادنا اثر کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ بتا دیں. فرمانے کہ سود کا سب سے کم تر درجے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کھانے والے کے دل سے جہاد کا جذبہ نکل جاتا ہے. تو پیارے اصل بات یہ ہے اپنی دعا کو محفوظ کرنا ہے, اپنی دعا کو جاندار بنانا ہے, طاقتور بنانا ہے. اور وہ بنے گی اسی طرح کہ جو دعا کی شرائط ہے اس کو پورا کیے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص اللہ ہی کر رہا ہے, دل کے اندر اللہ ہی سے ہونے کا اخلاص کے ساتھ دعا. شرط کیا ہے؟ حرام کھانے سے, حرام پہننے سے, حرام کاموں سے دور ہو. شرط کیا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے آدمی کا ذہن کہیں اور نہ ہو, غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. شرط کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا نہ ہو. یہ تو ہمارے زندگیوں میں کہیں اس کا کھانا ہے ہی نہیں بھائی. سچی بات بتاؤں, کسی سے بات کرو تو کہتے اچھی تو تبلیغ والوں کا کام ہے, اور میں تبلیغ والوں سے نہیں ملنا جلنا رکھتا. میں تبلیغ والے مجھے سمجھ میں نہیں آتے. تبلیغ والے تبلیغ کرتے ہیں اور پھر وہ فلانا فلانا غلط کام بھی کرتے ہیں. او بھائی ایک قصہ آپ کو سنا دوں, نقل کرنے کا نہیں ہے. آپ حضرات کیونکہ ایک قربت ہے آپ سے, دلی تعلق ہے, آپ ہمارے پاس آتے ہیں. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کتاب پیش کی اور کہا حضرت میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر تقریض لکھیں, یعنی اس کے اوپر پریفیس فورورڈ, وہ جو پہلے کچھ لکھتے نا کتاب کے بارے میں. حضرت نے لیا, بڑے آدمی تھے جنہوں نے پیش کی, لیا ایسے ایک دو جگہ اٹک گئے. تو حضرت نے کہا کہ یہ اس میں تو کچھ آپ نے تبلیغ کے خلاف بھی باتیں لکھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ آپ رائے والوں سے آپ کی لڑائی ہے. کہا بھائی ایک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور دوسری بات یہ سمجھ لو کہ ہم اگر تبلیغ کے کام کی حمایت کرتے ہیں, اپنے طلبا کو اسے بھیجتے ہیں, خود حضرت نے بھی وقت لگایا تھا, تو کیا یہ نہیں بتایا کہ میں نے وقت لگایا, تو ہم جو حمایت کرتے ہیں, ہم جو طلبا کو اسے بھیجتے ہیں, تو رائبڈ والوں کو یہ نہیں بھیجتے. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث میں یہی پایا ہے. اس کو تو نتھی کر دیا گیا نا تبلیغی جماعت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم سے پوچھو گی کہ آپ نے جب دنیا میں اللہ کا حکم توڑا جا رہا تھا, ہاں, اور برائیاں کی جا رہی تھی کھلے عام, آپ نے کیا کیا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اللہ ہمارے پاس نہ تو اتنا پیسہ تھا کہ ہم امریکہ جاتے, نہ ہمیں کو ویزا کوئی دیتا تھا, نہ ہماری ہمت تھی, ہم بوڑھے تھے بہت. تو پھر کیا پوچھا جائے؟ اگر یہ سوال ہو گیا کہ کیا شہر میں بھی لوگوں کو منع کرنے کے لیے ویزا چاہیے تھا؟ نہیں اللہ ہم تو بہت کمزور تھے, شہر میں بھی نہیں پھر سکتے تھے, ہمیں بڑی شرم آتی تھی. تو کیا تمہیں اپنی بیوی بچوں کو بھی روکنے سے شرم آتی تھی؟ سخت سوال ہے. جو جتنا نزدیک ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ پوچھو گی, جو اس سے دور ہو گیا اس کے متعلق کم پوچھو گی, جو اس سے زیادہ دور ہو گیا ہم سے اس سے اور کم پوچھو گی اس کے حوالے سے, اور جو اور آخری کونے پہ ہے پوچھ ہوگی لیکن کم ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں, نبی کوئی نہیں آئے گا
یہ کام پر اتنا زور اس لیے دیا گیا بھائی لوگوں کو برائی سے روکتے رہو. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لڑائی کرتے رہو, منہ سے کہو تو صحیح. اسی لیے حدیث میں آئی بات صاف اور واضح ہو کر آ گئی, من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو دیکھے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, کہیں گڑبڑ کی جا رہی ہے, کہیں گناہ ہو رہا ہے, کہ اللہ کو تھوڑا اس کو روک دے, اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو زبان سے روکے, یعنی سمجھاوے. اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے تو اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھے کہ غلط ہو رہا ہے, اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. شادی بیاہ ہو رہی ہے, اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, موسیقی ہو رہی ہے, اور اب تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, وہ پہلے اندھیرا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں لائٹ دیتے ہیں, اور پھر وہ عورت مرد ساتھ چل کر کے آتے ہیں, ان کی ویڈیو بن رہی ہوتی, کیا ہو رہا ہے, اور ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں اس انتظار میں, ارے کھانا کھا کے جائیں گے. کھانا اچھا لگتا ہے, اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو. ہم میں سے ہے کسی میں ہمت کہ وہ کہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, ہمیں کیوں بلایا تھا, اس لیے بلایا تھا, کارڈ پہ لکھا ہے نکاح مسنونہ, یہ مسنون ہے, حرام ہے, حرام. تو بھائی ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کہیں گے تو خواہ ناراض ہو جائے گا, تو لوگ پھر ہمیں کہیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں, تو ہم کو اپنے آپ کو اچھا بنا کر, پھر ٹھیک ہے مخلوق ساری تم کو اچھا کہے گی کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو, بڑے زبردست آدمی ہو, بڑا تمہارا اخلاق ہے, اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ, دعا کی قبولیت رک جائے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, پے در پے احادیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پے در پے. اس لیے بھائی کم از کم میں جیسا عرض ہمیشہ کہا کرتا, ایک آدمی پورے دین پر آئے گا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. ایک گروہ دین پر آ جائے گا, اللہ کی مدد گروہ کے ساتھ ہو جائے گی. اور ایک قوم دین پر آ جائے گی, پورے دین پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. اب کوئی بھی دین تو پورے دین پر نہیں ہے, کوئی 50% دین پہ چل رہا ہے, کوئی 75% چل رہا ہے, کوئی 25% چل رہا ہے, کوئی 10% چل رہا ہے, اور خوش ہے. ہم تو بڑے دیندار ہیں. میں کسی پر انگلی نہیں رکھ سکتا, میں تو اپنے اوپر انگلی رکھوں. صبح سے شام اور شام سے صبح تک کیا پورے دین پر ہے؟ کتنا بڑا مجمع ہے کراچی شہر میں دینداروں کا. ایک خاندان یہاں آیا, جاپانی خاندان, کچھ عرصہ قبل کی بات ہے. اس نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے فیملی کے ساتھ کچھ دن گزارنے کا موقع دیا جائے جس فیملی میں لوگ یا جاپانی یا کم از کم انگریزی سمجھتے ہوں, اور ان کے گھر میں پورا دین ہوتا کہ ہم اس دین کو دیکھ سکیں. نہیں ملا, کراچی جیسے شہر میں نہیں ملا. لوگ یا جاپانی سمجھتے ہو وہ فیملی, یا وہ انگریزی سمجھتی ہو وہ فیملی, لیکن وہ پورے دین پر تاکہ ہم اس دین کو یہاں سے سیکھ کر کے چلے جائیں. نہیں ملا, پورے کراچی میں ایک گھر نہیں ملا. پھر کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, پھر کہیں کہ ہم مارا جا رہا ہے. یا خدا, قیامت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی نا. اس سے بڑے کیا قیامت ہوگی بھائی؟ بم گر رہا ہے, بڑا بھی مر رہا ہے, چھوٹا بھی مر رہا ہے, عورت بھی مر رہی ہے, مرد بھی مر رہا ہے, ڈاکٹر بھی مر رہا ہے, مولوی صاحب بھی مر رہا ہے. قیامت اور کیا ہوگی؟ اور قیامت سے بڑھ کے کہ ماؤں کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کے سر اڑ رہے ہیں بھائی. کتنوں کی جان ان کے ہاتھوں میں نکل رہی ہے کہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی؟ لیکن سچ کہوں, اپنے اوپر نہیں گزر رہی تو ہم بڑے مطمئن ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دیں. ہم سب کی اللہ حفاظت. ہم تو چھوٹی سی چیز برداشت نہیں کر سکتے, تو پتہ نہیں کس قیامت کے اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں. آج سے نہیں کر رہے, سالوں سے کر رہے ہیں, سالوں سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. یہ موضوع ایسا ہے کہ بس برداشت نہیں ہوتا, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں,
اور جذبات میں ہم ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر نہیں دیکھتے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے اس میں۔ تو آپ جتنے ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں یا بیٹھتے رہتے ہیں، سب سے درخواست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، ٹھیک ہے آپ کو گشت کرنا پسند نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، وہ تو آپ کو خود جواب دینا ہے اللہ کیا، لیکن یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے بچانا گشت کر کے ہی کرو۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دفتر والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ بس میں بیٹھتے ہیں، آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، بھائی کم از کم آواز تو لگاؤ۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے تو برا سمجھو، واپس ہو جاؤ۔ کہاں ہم رہتے ہیں؟ گاؤں میں یا نارتھ کے اس میں شادی میں آئے، وہم اور گمان میں بھی نہیں، بہت متوسط طبقے میں بھی نچلے درجے کے لوگ تو اطمینان سے پہنچ گئے، ہمارے وہم گمان میں نہیں پہنچے، جہاں بڑی بڑی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سامنے وہ کھڑا ہوا ہے لے کر کے۔ میرے گھر والوں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے تو خیال بھی نہیں تھا، ورنہ عام طور پر ہم تو رشتے داروں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ تمہارے یہاں کوئی منکر تو نہیں ہوگا ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو ان سے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی اڑانے کی چیز ہی نہیں ہے کہ یہ اسراف کریں۔ وہ کسی بچے کو کہا کہ ذرا اندر سے فلاں کو بلا دیجئے، وہ گھر والے احباب کو بلا لیا، وہ صاحب سامنے آئے، سلام کیا اور کہا بھائی یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم کچھ ہدیہ لائے تھے تاکہ آپ کی مدد ہو جائے، وہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، السلام علیکم۔ واپس ہو گئے۔ کیوں نہ واپس ہو؟ میں اپنے شیخ کے ساتھ کسی بہت بڑے آدمی کے ہاں شادی تھی اور بڑی منت سماجت سے بلایا اس نے، ہم کھانا لگنے والا بلکہ لگ چکا تھا، تقریباً ہم میز پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی ساتھی نے اشارہ کیا حضرت وہ، تو شیخ ہمارے جو دکھا رہے وہ تو ویڈیو بن رہی، تو شیخ نے کہا بھائی چلو، ہم اٹھ گئے۔ یہ بات کے یہ جو کلب ہے نا، ان کلبوں کی بات کر رہا ہوں، اٹھ گئے، ہم بھی ساتھ اٹھ گئے۔ جب باہر نکلنے لگے جو صاحب خانہ تھے، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ آپ سے بات ہوئی تھی کوئی منکر نہیں ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پڑھ کر دیکھا، ارے اس کو کس نے بلایا؟ اسے بولا میں پیچھے بولا یہ کہاں سے آئے؟ کہنا جی وہ لے کے آئے ہیں، دولہا والے لے کے آئے۔ حضرت آپ بیٹھے، ان کو جانا پڑے گا، ہمت کی اس نے، آپ بیٹھے، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ جو مجھ سے پوچھے بغیر لے کر کے آئے ان کو جانا پڑے گا۔ اور گئے، سخت ناراض ہوئے، ہم سے پوچھے بغیر آپ ہماری شادی میں منکر کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاں جو کچھ کرنا ہو کریں۔ تو ہمت ہو، اللہ مدد کرتے ہیں۔ زیادہ سے میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں ملا ہو گیا، لوگ کہیں گے یہ تو مجنون، یہ تو بالکل آؤٹ ہو گئے۔ اب ٹھیک ہے تم یہی کہو، میرا رب نہ کہے کہ آؤٹ ہو گئے۔ میں نے کئی دفعہ وہ شعر سنایا جب ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے، صبح یونیورسٹی شام مدرسہ، یہ معمول تھا، لہٰذا اللہ نے مدرسے کا رنگ غالب رکھا ہم پر۔ یونیورسٹی جانے کے لیے جب ہم گزرتے تھے، ہماری رہائش ٹی وی اسٹیشن کے پاس تھی، تو یہاں عورتیں، اس زمانے میں ٹی وی اسٹیشن سب کچھ تھا، باقی چینل تو تھے نہیں، تو یہ یہاں اداکاریں کھڑی ہیں۔ پھر یونیورسٹی صبح جاتے تو وہاں بھی عجیب حال تھا، 11,000 طلبا میں سے 6,000 لڑکے، 5,000 لڑکے، 6,000 لڑکیاں، اور وہ زمانہ بھی ایسا کہ داڑھی ٹوپی والا ملتا نہیں تھا، پوری یونیورسٹی میں 5-6 آدمی تھے جن کی داڑھی بھی تھی ٹوپی بھی تھی، ورنہ داڑھی والے تو کچھ تھے ذرا ماڈرن قسم کے، ٹوپی بھی کوئی نہیں پہنتا تھا۔ اتنا مشکل کام۔ اور جب مدرسہ یہ چھوڑ کر مدرسہ پہنچا تو مولانا سلیم خان صاحب نے ایک دن دیکھ لیا، آپ صبح کو کیسے؟ میں نے کہا حضرت یونیورسٹی کا ماحول جو ہے نا وہ نہیں مجھ سے وہ برداشت ہو۔ فرمایا کل صبح سے یہاں نہ دیکھوں۔ آپ بنا بنایا ماحول چاہتے ہیں، جائیں وہاں محنت کریں، ماحول تبدیل کریں۔ آپ سے جو شام کی بات ہوئی آپ کو شام کو پڑھنا ہے۔ اتنا طبیعت میں غصہ آیا، میں نے کہا ساری دنیا خوش ہوتی کہ میں نے یونیورسٹی چھوڑ کر کے مدرسہ شروع کر دیا پورا، یہ کیسے مولوی صاحب ہیں؟ لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، انہوں نے مجھ پر احسان کیا۔ خیر، عرض کر رہا تھا اب جب پریشان ہوں تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں ایک شعر لکھا ہے، وہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ شعر کیا تھا، کئی دفعہ سنایا آپ لوگوں کو، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین،
لوگ یہ سمجھے کہ اس میں نہ وقار ہے نہ تمکنت ہے، ڈگنیٹی نہیں ہے، ایسے وہ کیا کہتے ہیں گنوار لوگ ہیں، لوگ سمجھیں اس زمانے میں مشکل ہے، اس زمانے تو بہت ہی مشکل تھا ٹخنے کھول کر کے رکھنا اور ٹوپی پہن کر کے چلنا اور نگاہ کو نیچے رکھ کر کے چلنا۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ اللہ اپنی مجلس سے نہ نکالیں، اللہ کی نگاہوں میں نہ گر جائیں، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ جو اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا بھی برباد، خسرت دنیا والآخرہ، یہ قرآن کریم کی آیت کا چھوٹا جوڑا ہے، دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ بات دوسری طرف نکل گئی، کہنا یہ چاہتا تھا کہ بھائی جو آپ حضرات کا ہم سے تعلق ہے، آپ نماز کے بعد بھی بیٹھتے ہو، یقیناً آپ اس لیے بیٹھتے ہیں نماز کے بعد، وہ جو پہلے والا مجمع ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ تو ہائی جیک کیا ہوا مجمع ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے مولوی صاحب اتنا سناتا سنا دیجیے آج، لیکن ہماری طبیعت یہ نہیں ہے، ٹائم پر نماز کھڑی کر دیں، اور جس کو سننا ہے واقعی وہ نماز کے بعد بیٹھ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کے دل میں جب اللہ نے یہ رمق، اللہ کی توفیق دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سننے کے لیے بعد میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو اس توفیق کو اللہ کے شکریہ کے طور پر یہ جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو کوئی تھوڑی سی مخالفت، تھوڑی سی آپ کو مزاحمت ہوگی، پھر لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہی آپ کے لیے اللہ کی مدد ہوگی کہ پھر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، مزے سے پورے اسلام پر چلیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حالات مسلمانوں کی بھرپور آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اندر سے باہر سے ہر طرح سے حفاظت فرمائے اللہ، ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله۔